سید مرتضیٰ جس کا لقب ہے علم الہدا، ہدایت کا علم. سید مرتضیٰ آپ جانتے ہیں یہ شاگرد ہے شیخ مفید کے، اور شیخ مفید آپ جانتے ہیں شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق کے. شیخ صدوق وہ کہ جو امام وقت کی دعا سے پیدا ہوئے، کیونکہ ابن بابوئے شیخ صدوق کے والد یہ صحابی ہے، شاگرد ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں ہمارے علماء کا سلسلہ کیسے قدم بے قدم اہل بیت علیہ السلام سے مل رہا ہے. شیخ صدوق اور اس کے بعد شیخ مفید ان کے شاگرد. اور شیخ مفید ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک پردہ پوش بیوی ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ شہزادی کونین ہے. وہ 2 بچوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آتی ہے، کہتی ہیں شیخ میرے ان 2 بچوں کو درس دے. شہزادی اپنے 2 بچوں کو، شیخ کہتی ہے کہ میرے بچوں کو درس دو. شیخ مفید کانپ کے اٹھ جاتے ہیں، یہ کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین اور اپنے فرزندوں کو سیدہ شباب الجنہ، میری کیا اوقات میں ان کے بچوں کو درس دوں. ایک مرتبہ جب اپنی درس کی کرسی پر بیٹھے تو دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، اور آ کے کہتی ہے کہ شیخ میرے ان 2 بچوں کو درس دے. جیسے ہی انہوں نے سنا کہا کہ یہ بالکل خواب کی تعبیر ہوئی ہے. اس کے بعد اس خاتون نے کہا یہ میرے دونوں بچے سید ہے، سعادات ہے، ایک سید رضی ہے، ایک سید مرتضیٰ ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ایک بھائی سید رضی کہ جنہوں نے مولا کائنات کی کلمات کے جو جواہرات ہیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، تو انہوں نے اس سے جمع کیا اور کتاب کا نام رکھا نہج البلاغہ، سید رضی. اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ اپنے زمانے کے فقیہ مجتہد، جنہوں نے اپنے زمانے کے مرجع تقلید تھے، وہ سارے تشیع کے عالم تھے. ان کو لقب دیا گیا تھا علم الہدا، ہدایت کا علم. سید مرتضیٰ وہ شخصیت تھی، وہ اہل کرامت تھے کہ ایک مرتبہ ان کے درس میں ایک شاگرد تاخیر سے آتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تاخیر سے کیوں آتے ہو اتنا؟ تو اس نے کہا استاد ہمارا جو گھر ہے وہ ندی کے اس پار ہے، اور انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پل آ کر لگائے جائے، اس کے بعد ہم راستہ پار کر کے آ سکتے ہیں، تو اس دوران دیر ہو جاتی ہے، آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں مجبور ہوں دیر سے آنے. شیخ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تجھے ایک تعویذ دوں گا، کل سے تجھے پل کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو پانی پہ چل کے آ جانا. دیکھیں آپ کیا علماء تھے ہمارے. کہا میں تعویذ دوں گا، تم پانی پہ سے چلتے ہوئے آ جانا. انہوں نے تعویذ دیا، اور جیسے ہی وہ بچہ دوسرے دن آتا پانی پہ سے چلتا ہوا آ جاتا، پانی اس کے لیے راستہ بن جاتا، پانی پہ چلتا ہوا آ رہا ہے، وقت پہ آتا ہے. کئی دن ایسے گزرتے گئے. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر یہ تعویذ میں ہے کیا، ذرا کھول کے دیکھو تو صحیح. جیسے ہی اس نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے اس نے دیکھا یہ تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ تعویذ رکھ کے جب پانی پہ چلنے لگا، پانی میں ڈوب گیا. پانی میں سے نکلنے کے بعد پھر جب پل لگا تو پل پہ سے پار کرتے ہوئے درس میں جیسے ہی قدم رکھا، استاد نے کہا تھا میں نے کہا تھا تعویذ نہ کھولنا، تو نے کیوں کھولا؟ کہا استاد مجھے یہ تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تعویذ میں نے کھول لیا ہے، مگر یہ بتائیے کہ اثر کیوں نہیں کرا پھر؟ کہا اس لیے کہ تو نے جیسے ہی دیکھا کہا کہ یہ بسم اللہ، ارے یہ تو بسم اللہ ہے، کیونکہ تیرا عقیدہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے وہ اثر نہیں کرا. میں نے جب بسم اللہ لکھا تھا تو اپنے عقیدے سے لکھا تھا، اپنے ایمان سے لکھا تھا، وہ اس کا اثر تھا. اور وہ ہے کون؟ اہل بیت کے غلام، اہل بیت کے خادم. اللہ نے ان میں اہل بیت کے صدقے میں اثر عطا کیا ہے، اہل بیت کے صدقے میں، اہل بیت کی غلامی میں. آپ دیکھیں اہل بیت کے شاگردوں میں یہ کرامتیں ہیں. کہا پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. اگر تم کہو گے یہ بسم اللہ الرحمن، اگر کہیں زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ، اگر تم اسے چھوٹا سمجھو گے تو پھر کبھی اثر نہیں کرے گا. یہ دعائے توسل چھوٹی نہیں ہے، ایک ایک دعا ایک ایک وسیلہ بڑا عظیم ہے. اعتقاد ضروری ہے، مضبوط عقیدہ چاہیے.